کسی جنگل میں ایک سیب اور ایک نیم کا درخت ہوتا تھا۔ سیب کا درخت اپنے پھل کی طرح میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا۔ ایک دن کچھ شہد کی مکھیاں اس طرف آئیں تو انہوں نے نیم کا گھنا درخت دیکھا اور بولی، چلو اس درخت پر اپنا گھر بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک مکھی نیم کے درخت کے پاس گئی اور کہا، بھائی ہمیں اپنے اوپر گھر بنانے دو، ہم اس جنگل میں نئے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، تم مجھ پر گھر نہیں بنا سکتی، یہاں سے چلی جاؤ۔ سیب کا درخت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے نیم کے درخت سے کہا، ارے پیارے بھائی، آپ کی شاخیں تو بہت گھنی ہیں، آپ پر تو کئی پرندے گھر بنا سکتے ہیں، انہیں بھی چھوٹا سا گھر بنانے دو۔ یہ سن کر نیم کا درخت غصے سے بولا، میں تو نہیں بنانے دوں گا، تمہیں بہت رحم آ رہا ہے تو تم اپنے اوپر گھر بنانے کی جگہ دے دو۔ یہ سن کر سیب کا درخت شہد کی مکھیوں سے کہتا ہے کہ تم سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرے اوپر گھر بنا لو، تم کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر شہد کی مکھیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ سیب کے درخت پر اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ کچھ دن بعد ایک لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آتا ہے اور سیب کے درخت کو دیکھ کے سوچتا ہے، کتنا بڑا درخت ہے، اگر اس کو کاٹ کے بازار میں فروخت کروں گا تو زیادہ دام ملے گا۔ یہ سوچ کر جیسے ہی وہ کلہاڑا اٹھاتا ہے، اس کی نظر شہد کی مکھی کے چھتے پر پڑتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر وہ اس درخت کو کاٹے گا تو شہد کی مکھیاں اس کو کاٹ لیں گی۔ اتنے میں اس کی نظر نیم کے درخت پر پڑتی ہے۔ لکڑہارا سوچتا ہے کہ یہ تو سیب سے بھی زیادہ گھنا درخت ہے اور اس پر کوئی گھونسلہ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر جیسے ہی لکڑہارے نے کلہاڑا چلایا تو نیم کا درخت زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے۔ آواز سن کر سیب کے درخت نے شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم اس درخت کی مدد کرو، وہ مشکل میں ہے۔ یہ سن کر مکھیوں نے فوراً لکڑہارے پر حملہ کیا اور اس کو بھگا دیا۔ لکڑہارا بچاؤ بچاؤ کرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نیم کا درخت شہد کی مکھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ شکریہ ہمارا نہیں بلکہ سیب کے درخت کا ادا کرو جس نے ہمیں تمہاری مدد کرنے کو کہا تھا۔ نیم کے درخت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سیب کے درخت اور شہد کی مکھیوں سے معافی مانگتا ہے۔ سبق: پیارے مدنی منو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ حدیث: امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔